کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی پراسرار ترین خفیہ تنظیم کون سی ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس خفیہ اور حقیقی تنظیم کا قیام کب ہوا؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ لیومیناٹی نام کی ایک خفیہ اور حقیقی سوسائٹی کا قیام 245 برس قبل ہوا تھا، اور اسی نام کو ایک افسانوی تنظیم کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جس کا برسوں سے سازشی مفروضوں سے تعلق جوڑا اور سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ مگر پرسرار عالمی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہونے والے بڑے انقلاب اور نامی گرامی افراد کے قتل میں ملوث ہے۔ لیکن الومناٹی حقیقت میں کون تھے، اور کیا وہ واقعی میں دنیا پر قابو پا چکے تھے؟ اس پراسرار سوسائٹی کے بارے میں ان 12 سوالات کی مدد سے جانیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اور اس تنظیم میں کون لوگ شامل تھے۔ اصل الومناٹی کیا تھی؟ الومناٹی ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا قیام باوریا موجودہ جرمنی میں ہوا تھا۔ سن 1776 سے سن 1785 تک چلنے والی اس سوسائٹی سے منسلک افراد خود کو فیکبلسٹس کہتے تھے۔ اس سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویشپٹ تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ قانون، منطق اور فلاح و بہبود کی تعلیم کو پھیلائیں اور معاشرے سے توہم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو کم کریں۔ ایڈم ویشپٹ کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کریں اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کریں اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ الومناٹی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 کو انگلوسٹارڈ شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی، جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلی آئی اور انہوں نے ریاستی امور سر انداز ہونے کے لیے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ وہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ بعد میں برڈ آف منروا نام کا ایک پرندہ ان کی شناخت بن گیا۔ الومناٹی کا فری میسن سے کیا تعلق ہے؟ فری میسن ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ صدیوں قبل اینٹیں بنانے کے کام کرنے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا تھا۔ سن 1828 میں تو امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا تھا جس کا یک نکاتی مقصد تھا کہ وہ فری میسن کی مخالفت کریں گے۔ اصل الومناٹی نے کیونکہ فری میسن تنظیم کے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا، تو بعد میں ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے۔ الومناٹی میں شرکت کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا؟ الومناٹی میں کسی کو بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم کے ممبران کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کے خواہش مند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری تھا بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام تھا جس کے تحت نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے۔ البتہ بعد میں ان درجات میں اضافہ کر کے اس نظام کو مزید پیچیدہ کر دیا گیا تھا اور تنظیم کا مکمل ممبر بننے کے لیے 13 مختلف شرائط کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ کیا الومناٹی مخصوص رسومات ادا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ الومناٹی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن وہ رسومات کیا تھیں؟ ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں علم نہیں۔ اس سوسائٹی میں شامل افراد کے فرض ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت خفیہ رہے، لیکن جن رسومات کے بارے میں ہمیں علم ہے ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں نئے شامل ہونے والے افراد اگلے درجے میں کیسے ترقی پاتے تھے۔ ان کو ان تمام کتابوں کی رپورٹ مرتب کرنی ہوتی تھی جو ان کی ملکیت میں تھیں، اپنی کمزوریوں کی فہرست لکھنی ہوتی تھی اور اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نئے ممبر کو کہا جاتا تھا کہ وہ عہد کرے کہ وہ معاشرے کے بہتری کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے گا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔